Just a few pictures. Some you have seen, some you may not have. یہ جو صاحب ہیں یہ ہیں اسلم اچھو. ہی از اے ویل نون ٹیررسٹ. کدھر ہے یہ؟ انڈیا میں ان کے میکس ہاسپٹل ہے. ہی از گیٹنگ ٹریٹمنٹ اوور دیئر. نیچے جو ہے ایک فتنہ ہندوستان کا آگے جو اس کا بی ایل اے اس کا ٹیررسٹ ہے بشیر زیب. پاسپورٹ کس نے دیا ہے؟ انڈیا نے اس کو افغانستان کا. اوپر اچھو کو کس نے دیا ہے؟ افغانستان کا پاسپورٹ انڈیا نے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر علا نظر اندر ٹیررسٹ, اور اس کا انڈیا میں ویزا اور انٹری کہاں گیا ہے؟ ہندوستان. نیکسٹ جائیے گا. یہ ہیں فتنہ ہندوستان کے کمانڈر, اور یہ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہندوستان میں. ان کا نام ہے خلیل چیئرمین. اور یہ ساتھ اس تصویر میں آپ کو ہی از گیٹنگ ٹریٹمنٹ ان اپولو ہاسپٹل ان انڈیا. نیکسٹ ٹو دیٹ یو کین سی, کیونکہ یہ فتنہ ہندوستانی فتنہ الخوارج اسی طرح گھڑ جوڑ. ان کے کمانڈر ملک فریدون, یو کین سی دیٹ, اور ہی از آلسو گیٹنگ ٹریٹمنٹ ان انڈین پریمس ہاسپٹل. تو جب یہاں سے کوئی زخمی ہوتے ہیں, گولی لگتی ہے, تو پھر انڈیا اپنے ان ایسٹس کو ریکور کرتا ہے, ان کو ہندوستان لے کے جاتا ہے, ان کا علاج کرتا ہے. کون کر رہا ہے؟ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز. جی آگے جائیے گا. ناؤ سم آف دیز ٹیررسٹ دیئر لیڈرس آفٹر دے ہیو سرنڈرڈ, کیونکہ بہت سے جو ہمارے جو بلوچ ہیں جب وہ ہندوستان کا یہ ایول چہرہ دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس پوری یہ جو ہمیں بیوقوف بنا کے ریاست پاکستان کے اور بلوچستان کے خلاف جو کھڑا کیا, اس کے پیچھے تو ہندوستان ہے. تو سم بریو ونز دے اسٹینڈ اپ اینڈ دے سرنڈر. کہتے ہیں ہم ہندوستان کی جنگ لڑنے نہیں آئے تھے, ہم ہندوستان کے اعلی کار نہیں ہیں, ہمارے تو باپ دادا نے ہندوستان سے آزادی حاصل کی تھی, بلوچستان کو اور ہندوستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو دین دے کم اینڈ دے ٹیل دیٹ ہاؤ انڈینز ور انوالوڈ. یہ بھی بالکل ریسنٹ کی ہے. لسن ٹو دیم. دس از سرفراز بنگل زئی. سنیں. ممالک کے فنڈز لے کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے, عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں. اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے. میرا ملاقات ہمسائے ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے. کچھ محسوس کرتے بلوچ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان صرف بلوچ قوم کا ہو رہا ہے. انڈیا کی نظریں تو ہیں اس پہ, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا, مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری طرف جان چلی جائے گی, لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے. میں نے وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے, مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی, لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی, یہ بات غلط ہے. میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں, پر اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی. وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے, مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی, لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی, یہ بات غلط ہے. میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں, پرگلا کے لے کے جاتے ہیں. مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ایسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی, لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. This is another yet very dark aspect of this fitna al Hindustan terrorism. Exploiting, blackmailing young girls. This is Adila Baloch. Was exploited, blackmailed by this fitna al Hindustan to be used as a suicide bomber. And then they project it. Dekhe, these young girls are blasting themselves. How deep, how ingrained this ideology is. No,
These are all exploited girls, blackmailed girls. شاری بلوچ اس کی سٹوری بھی آپ نے سنی ہوگی, بال بلوچ اس کی بھی آپ نے سنی ہوگی. آل ایکسپلائٹڈ, بلیک میلڈ. کون کروا رہا ہے؟ ہندوستان. کس کے ساتھ؟ بلوچستان کی بچیوں کے ساتھ. آگے جائیے. نو ہیئر از دس خارجی, دس سو کالڈ مفتی. کیا کہہ رہا ہے یہ؟ چند دن پہلے آپ نے شاید سنا ہو. He is saying in the current era, cooperation with the disbelievers during the weakness of the Islamic Emirate is completely permissible. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. دس از ایگزیکٹلی جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ خوارج ہیں جو مشرکین کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کا قتال کریں گے. یقتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الاوثان. یہی بتایا تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہماری جانیں قربان ہوں, بتا چکے تھے. یہ آپ کے سامنے بیٹھے, اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں ہندوستان اور اس کے فتنے, اور کھل کے کہہ رہے ہیں وہ نشانیاں جن کا بتایا گیا تھا خوارجین کے بارے میں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟